شروع سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے، اللہ کے اشفاق کلام نے ان کو مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی شکست دی ہے۔ آج وہ لوگ اس شکست کو تسلیم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے پاک کلام کی بے ادبی اور گستاخی کی جسارت کر رہے ہیں۔ بار بار جو وہ یہ اوچھت کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نایاب کلام پاک کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ جو خوبصورت قانون اس نے عطا فرمایا، اس جیسا قانون دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کے مقابلے میں جس حیا کا درس اللہ کے اس نایاب کلام پاک نے دیا، ایسا حیا وہ اپنے اندر نہیں لا سکتے۔ وہ بے حیائی کے گڑھ ہے، بے حیائی کے مرکز ہے، اس لیے کہ قرآن پاک حیا کا درس دیتا ہے اور اس سے وہ عاری ہے، اس سے وہ دور ہے، اس لیے وہ قرآن پاک کی گستاخی کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اس لیے لیکن مسلمان ان کو اپنا جذبہ دکھاتے ہیں پھر بھی، اور دکھاتے رہیں گے، یہ بتائیں گے کہ مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اسلام اتنا امن پسند مذہب ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں خود اپنے ہاتھوں سے تحریفیں کی، ان کو تبدیل کیا، تم جانتے بھی ہو، لیکن اس کے باوجود مسلمان کبھی توریت، زبور، انجیل کی گستاخی نہیں کرتے۔ مسلمان پھر بھی ان کی گستاخی نہیں کرتے، پھر بھی بے ادبی نہیں کرتے، پھر بھی ان کتابوں کی عزت کرتے ہیں، پھر بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے وہ کلام اتارے ہیں۔ اگرچہ تم نے تحریفیں کی ہیں، تم نے خود تبدیلیاں کی ہیں، پھر بھی مسلمان اسلام پر امن کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں اور پھر بھی گستاخی نہیں کرتے۔ تم چونکہ ہار گئے ہو اس کتاب سے، اللہ کے اس کلام سے تم ہار گئے ہو، اس لیے تم گستاخی کی کوششیں کرتے ہو، لیکن مسلمان اس اعتبار سے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسلمان بھی تمہیں یہ سبق سکھا کر رہیں گے اور تمہیں نشان عبرت بنا کر پیچھے ہٹیں گے کہ پتہ چلے لوگوں کو، اور پھر لوگ ایسی جسارت دوبارہ نہ کریں۔ ایسا نشان عبرت بنائیں گے کہ پھر لوگ ایسی جسارت نہ کریں۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں، فی الحال جتنا ہم کر سکتے ہیں، ایک بات تو میں یہ عرض کروں گا، جو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، جو بد مذہب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جب مسلمانوں کو کمزور دیکھتے ہیں عملی اعتبار سے، تو اس وقت وہ حملے کرتے ہیں۔ یہ بس یہ بات آپس میں بیٹھے خود اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر ہم لوگ اس قرآن پاک کے مطابق قوانین کا نفاذ کریں اپنی اپنی ذات پر، حکومت کو تو ہم کہتے رہتے ہیں، حکومتوں کو کہتے رہتے ہیں، اپنی اپنی ذات پر دیکھیں۔ اگر ہم یہ رشوت سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ہم اس سے بچیں۔ اگر اسلام جھوٹ سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ہم اس سے بچیں۔ اسلام صفائی کا درس دیتا ہے، ہم اس صفائی کا خیال رکھیں۔ قرآن پاک صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ہم اپنے بازار، گلیاں، گھر، معاشرے کو صاف ستھرا کریں۔ یہ جھوٹ سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ہم بچیں۔ یہ دھوکے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، ہم دھوکہ دینے سے بھی اور دھوکہ کھانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ آپس میں اتفاق اور پیار محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے، ہم معاشرے کے اندر ان چیزوں کو قائم کریں۔ اگر ہم اس کے اسباب کو تسلیم کریں اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں، ایمانداری اور دیانتداری سے رہیں، تو اس کا اثر اتنا پڑے گا کہ جو ہمارے کسی احتجاج یا صرف زبانی طور پر بات کرنے سے نہیں، عملی طور پر اس کا اتنا اثر پڑے گا کہ وہ لوگ دوبارہ جرأت نہیں کریں گے۔ وہ جان جائیں گے کہ یہ لوگ واقعتاً اپنے نایاب کلام پاک سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن چونکہ مسلمان ہو کر بھی ہم لوگ ان چیزوں سے معلوم ہیں، ہماری خوشیاں قرآن پاک کے مطابق نہیں، ہماری غمیاں قرآن پاک کے مطابق نہیں، ہمارے رسوم و رواج قرآن پاک کے خلاف ہیں، اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں ہم وہ کام کرتے ہیں
جو ہندوؤں نے اور سکھوں نے ترتیب دیے ہیں، جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ترتیب دیے ہیں، اور اس کو ہم ایک طرف رکھ کر جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، دھوکہ کھلے عام چلتا ہے، اور اسی طریقے ساری چیزیں، رشوتیں اور ساری حرام خوریاں سر عام چلتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کمزور لوگ ہیں، عملی طور پر کمزور ہیں، اس لیے ہم جو کچھ بھی کر لیں گے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، یہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ بار بار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو گستاخی بے عملی والی ہم کرتے ہیں، پہلے تو ہم اس سے بچیں، اس سے بچنے کا آج عہد کریں۔ سب سے بڑا احتجاج اپنے نفس کے ساتھ یہ ہے